هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم معمور. هو صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الحیاء فی العلم، باب ہے علم میں حیا کرنا. وقال مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا يتعلم العلم مستحی ولا مستكبر، نہ حیا کرنے والا علم حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی تکبر کرنے والا. وقال عائشہ، اور سید عائشہ کہتی ہیں نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں خوب عورتیں ہیں. لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، انہیں حیا نے اس بات سے نہیں روکا کہ وہ دین میں سمجھ حاصل کر سکیں. امام بخاری نے باب ذکر کیا کہ علم میں جو حیا ہے یہ ہونا چاہیے. حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جو شرعی حیا ہوتی ہے، جیسے اپنے بزرگوں کا احترام اور اکرام کرنا یا گناہ کے کاموں کے وقت حیا کر لینا، یہ قابل تعریف ہے. البتہ وہ حیا جس کی وجہ سے کوئی آدمی کوئی شرعی عمل ہی نہ کر سکے اور وہ جہالت میں زندگی گزار دے، یہ حیا نہیں بلکہ انسان کی کمزوری اور بزدلی ہے. تو امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی طرف تذکرہ کیا ہے. ابن حنظلہ جو بن معاویہ سے پوچھا گیا کہ تم نے بہت سارا علم کیسے حاصل کیا، تو انہوں نے کہا بلسان صبول وقلب عقول، ایسی زبان کے ساتھ میں نے اس علم حاصل کیا ہے جو بہت زیادہ سوال کرنے والی ہے، اور ایسے دل کے ساتھ میں نے علم حاصل کیا ہے جو بہت ہی زیادہ سمجھنے والا ہے. تو وہ آدمی اچھا ہوتا ہے جو سوال کر لیتا ہے، اور وہ آدمی بہت برا ہوتا ہے جو ضرورت کے تحت بھی سوال نہیں کرتا، اور وہ آدمی جو کسی چھوٹے سے علم حاصل نہیں کرتا صرف اس لیے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں بڑا ہوں اور یہ چھوٹا ہے، اور وہ تکبر کرتے ہوئے اپنا وقت ایسے ہی گزارے. امام بخاری نے حدیث ذکر کی حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاویہ قال حدثنا هشام عن نبيه عن زینب ابنة ام سلمہ عن ام سلمہ قالت، ام سلمہ کہتی ہیں جاءت ام سلیم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فقالت، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بیان کرتے ہوئے نہیں شرماتا. فہل علی المرأة من غسل اذا احتلمت، تو کیا جب عورت دیکھے کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے، وہ احتلام والی ہو گئی ہے، تو کیا وہ غسل کرے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأت الماء، جب وہ پانی دیکھے تو پھر وہ غسل کرے. فغطت ام سلمہ تعنی وجہها، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے شرم کے مارے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور کہنے لگی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اوا تحتلم المرأة، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ہاں، تربت یمینک، آپ کا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو، فبما یشبہھا ولدھا،
پھر اس کا بچہ کس وجہ سے اس کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو یہ ام سلیم جو ہے یہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ ہے، اور ام سلمہ وہ ہے جن کا خاوند شہید ہو گیا تھا عبداللہ۔ تو یہ اس وقت حاملہ تھی، تو پھر ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام سلیم آئی اور سب سے پہلی بات یہ کی کہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ بھی نہیں شرماتا۔ اس کا مطلب یہ کہ حیا اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی حیا آتی ہے۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبادہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، اللہ کو حیا آتی ہے اس وقت جب کوئی آدمی اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے تو اللہ خالی لوٹائے ان کو، اس سے اللہ رب العالمین کو حیا آتی ہے۔ تو ام سلیم نے سب سے پہلی یہ بات کہی کہ اللہ کو بھی شرم نہیں آتی اس حوالے سے کہ اللہ حق بات بیان کرے، اور اس خوبی کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی، اور ساتھ اپنا مسئلہ رکھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت خواب میں یا رات سوئے ہوئے اسے یہ محسوس ہو کہ وہ اسے احتلام ہو گیا ہے تو کیا وہ غسل کرے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا رأت الماء، جب وہ پانی دیکھے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی سویا ہوتا ہے اور ایسے خیالات یا ایسے خواب جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، لیکن اس سے جو شلوار کا کپڑا ہوتا ہے اس میں کسی قسم کی جو تری ہے یا کسی قسم کی جو نمی ہے وہ نہیں آتی، تو اس صورت میں تو ظاہر ہے اس کے اوپر کسی قسم کا غسل نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کپڑوں میں نمی بھی دیکھتا ہے تو پھر اسے غسل کرنا پڑے گا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ عورت بھی حاملہ، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض عورتوں کو تو احتلام ہوتا ہے لیکن ہر کسی کو احتلام نہیں ہوتا۔ اگر ہر کسی کو احتلام ہوتا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال نہ کرتی۔ اور مزید یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے چہرے کو شرم کی وجہ سے ڈھانپ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی حد تک جو حیا ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی اس وجہ سے کسی قسم کا کوئی سوال ہی نہ کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ مرد کو جیسے احتلام ہوتا ہے اور انزال ہوتا ہے اسی طریقے سے عورت کو بھی ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی ایک وجہ بھی ذکر کی۔ وجہ یہ ہے کہ جیسے بچہ جو ہے وہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے، ایسے ہی کبھی کبھار عورت کے بھی تو مشابہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ احتلام اور انزال دونوں کو ہوتا ہے۔ تو یہ روایت جو ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ادب کے دائرے میں رہ کے اور ایسے اچھے اور شائستہ الفاظ اور انداز میں عورت بھی اس قسم کے مسائل کسی مرد کے سامنے رکھ سکتی ہے، لیکن اس میں حیا کا پہلو جو ہے وہ غالب ہوگا۔ اور اسی طریقے سے کوئی عورت جو ہے وہ کسی عورت کے سامنے، مرد کے سامنے ایسے سوالات رکھ سکتا ہے۔ یہ اس سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جہالت میں اپنی زندگی گزارے۔ امام بخاری نے ایک دوسری حدیث ذکر کی ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا تھا کہ درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے کہ اس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلم کی مانند ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ تو لوگ صحرا کے درختوں میں جا پہنچے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے حیا کی۔ پھر حاضرین نے کہا اللہ کے رسول آپ ہی ہمیں بتا دیں کہ وہ درخت کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بتایا
کہ میرے دل میں یہ بات آئی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ تم یہ بات کہہ دیتے اور مجھے یہ زیادہ محبوب تھا کہ میرے لیے ایسا ہوتا اور ایسا ہوتا، یعنی فلاں چیز مجھے مل جاتی، اس سے بہت بہتر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے سوال کا جو حل تھا وہ پیش کرتے، یہ میرے لیے فلاں چیزوں سے اور فلاں کاموں سے بہتر تھا۔ تو امام بخاری نے اس حدیث کو یہاں اس لیے ذکر کیا کہ یہاں جو عبداللہ بن عمر نے حیا کی، وہ حیا اتنی پسندیدہ نہیں تھی، یعنی حیا یہ کی کہ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے صحابہ کرام، تو مسئلے کا حل پیش نہیں کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب پیش نہیں کیا۔ تو امام بخاری نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ یہاں جو حیا ہے وہ ایسی حیا نہیں ہے کہ یہاں یہ حیا کی جائے، بلکہ بہتر تھا کہ وہ حیا نہ کرتے اور بڑوں کی موجودگی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب دے دیتے۔ کسی جگہ پر حیا کرنا بہتر ہوتا ہے اور کسی جگہ پر حیا اس صورت میں نہیں بہتر ہوتا کہ وہاں ان سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں ام سلیم رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے جو سوال کیا، کئی ساری عورتوں کے مسئلے جو ہیں وہ اس سے حل ہو گئے اور یہ دین کا حصہ بن گیا۔ آج تک اس میں لوگوں کے لیے جو رہنمائی موجود ہے یہ حیا نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔